اس کہانی کی شروعات میں ہمیں سعودی عرب کے ایک بہت ہی بڑے اور سنسان ریگستان کو دکھایا جاتا ہے۔ دور دور تک پھیلی سنہری ریت اور اونچے اونچے ٹیلے نظر آتے ہیں۔ ہوا کہ جھونڈ کے ریت کو اڑا کر فضا میں بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ آسمان صاف ہے اور سورج کی تیز روشنی پورے صحرا پر چمک رہی ہے۔ یہ 18ویں صدی کا زمانہ ہوتا ہے جب لوگ سفر کرنے کے لیے گاڑیوں کے بجائے اسی وسیع و عریض ریگستان کے بیچ ہمیں ایک قافلہ گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دراصل یہ سب تاجر ہوتے ہیں جو دور دراز شہروں میں سامان خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ان کے اونٹوں پر قیمتی کپڑے، مسالے، خشک میوہ جات اور تمباکو کے بھاری تھیلے لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ قافلے کے لوگ تھکے ہوئے ضرور ہیں لیکن اپنی منزل کی طرف کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ چاندنی صحرا پر پھیل چکی ہوتی ہے اور درجہ حرارت کچھ کم ہو جاتا ہے، مگر قافلے کی رفتار بہت دھیمی ہے کیونکہ رات میں اونٹ پورے وزن کے ساتھ تیز نہیں چل سکتے۔ سب لوگ خاموشی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مسافروں کے درمیان ہمیں ایک نوجوان لڑکا دکھائی دیتا ہے جس کا نام سنان ہے۔ سنان ایک تمباکو کا تاجر ہے اور وہ اسی قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں واپس جا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر باقی لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بے چینی نظر آتی ہے۔ وہ بار بار قافلے سے آگے دیکھتا ہے جیسے راستہ ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ دراصل سنان کی بیوی حالہ حاملہ ہے اور بہت جلد ان کے گھر ان کا پہلا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہی سوچ اسے اندر سے بے قرار کیے ہوئے ہے۔ وہ اس سست رفتار سفر سے پوری طرح پریشان ہو چکا ہے۔ اسے خوف ہے کہ اگر وہ اسی رفتار سے چلتا رہا تو شاید بچے کی پیدائش کے وقت تک اپنے گاؤں نہ پہنچ سکے۔ کچھ دیر بعد قافلہ آرام کرنے کے لیے ایک جگہ رک جاتا ہے۔ سب لوگ اپنے اونٹوں کو بٹھا کر نیچے اترتے ہیں۔ کچھ لوگ آگ جلا کر کھانا بنانے لگتے ہیں، کچھ پانی پیتے ہیں اور کچھ زمین پر بیٹھ کر تھکن اتارنے لگتے ہیں۔ اسی موقع پر سنان قافلے کے بڑے اور تجربہ کار آدمی کے پاس جاتا ہے۔ وہ ادب سے اسے سلام کرتا ہے اور اپنی پریشانی بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی کسی بھی وقت بچے کو جنم دے سکتی ہے اور وہ ہر حال میں وقت پر گھر پہنچنا چاہتا ہے۔ بزرگ آدمی سنان کی بات غور سے سنتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتا ہے کہ ریگستان بزرگ آدمی سنان کی بات غور سے سنتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتا ہے کہ ریگستان کا سفر جلدی میں طے کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہاں راستہ بھٹکنے، ڈاکوؤں کے حملے، آریت کے طوفان کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ مگر سنان کے دل کی بے چینی کم نہیں ہوتی۔ آخرکار سنان ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ تنہا اپنے اونٹ کے ساتھ قافلے سے آگے نکل جائے گا تاکہ جلد از جلد گاؤں پہنچ سکے۔ کچھ لوگ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنے ہونے والے بچے کی محبت اس کے ہر خوف پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ چاندنی رات میں سنان اپنے اونٹ کو آگے بڑھاتا ہے اور اکیلا ہی وسیع و سنسان ریگستان کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ آگے اس کے لیے کون سی آزمائشیں اور خطرات منتظر ہی۔ وہ تجربہ کار لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے۔ سنان انہیں بتاتا ہے کہ وہ اب اس قافلے کے ساتھ مزید آگے نہیں جا سکتا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں سے الگ ہو کر اکیلے ہی ایک مختصر راستے سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ قافلے کے بزرگ اس کی یہ بات سن کر حیران رہ جاتے ہیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ اس ریگستان میں اکیلے سفر کرنا سراسر بے وقوفی ہے اور یہ موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ریگستان کا موسم کسی بھی وقت بدل سکتا ہے اور اکیلے انسان کا یہاں زندہ بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن سنان ان کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن پر صرف اپنی بیوی کے پاس جلد از جلد پہنچنے کا خیال سوار ہوتا ہے۔ بیوی حالہ کے پاس پہنچنے کا خیال اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنا اونٹ تیار کرتا ہے، اس پر اپنا تجارتی سامان مضبوطی سے باندھتا ہے، ساتھ ہی کھانے اور پانی سے بھری ہوئی مشک بھی اونٹ کے ساتھ لٹکا دیتا ہے۔ اس کے بعد سنان قافلے والوں کو الوداع کہتا ہے اور اکیلا ہی اس انجانے اور ریتلے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ سفر کے ابتدائی دن بالکل نارمل گزرتے ہیں۔ سنان اپنے اونٹ پر سوار تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے وہ اپنی مرضی کی رفتار سے سفر کر پا رہا ہوتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ وہیں دوسری طرف ہمیں سنان کے گاؤں کا منظر دکھایا جاتا۔
भेड़िया सनाम की तरफ देखता है, लेकिन वो अब सनाम के पीछे नहीं आता। सनाम को एहसास होता है कि उसके जिस्म ने अब पूरी तरह से जवाब दे दिया है और वो मौत के बिल्कुल करीब है। लेकिन तभी सनाम की धुंधली आंखों को दूर ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। सनाम उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश करता है और उसे समझ आता है कि वो स्ट्रक्चर्स असल में खजूर के पेड़ और मिट्टी के घर हैं। सनाम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसने वाकई इस मौत के रेगिस्तान को पार कर लिया है। ये वही गाँव होता है जहाँ हाला उसका इंतजार कर रही है। अपने गाँव को देखकर सनाम के अंदर एक आखिरी ताकत जाग उठती है। सनाम गाँव के अंदर थोड़ा ही आगे बढ़ता है कि उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती है और वो वहीं मिट्टी पर गिर जाता है। हाला अपने हस्बैंड को उस हाल में देखकर बहुत रोती है, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश है कि सनाम जिंदा वापस आ गया। सनाम ने अकेले धूप, प्यास, चोरों और उस रेगिस्तान की मौत को हराकर अपनी बीवी का वादा पूरा कर दिया था। अब इसके बाद सीन वापस उस रेगिस्तान की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ दूर एक रेत के टीले पर वो अकेला भेड़िया शांत खड़ा होकर सनाम के गाँव की तरफ देख रहा होता है। उस भेड़िए ने सनाम पर हमला नहीं किया था और दोनों ने मिलकर अपनी अपनी जगह इस रेगिस्तान की सख्ती को झेल लिया था। वो भेड़िया मुड़कर वापस उस अनजान और सुनसान रेगिस्तान के अंदर में गायब हो जाता है। सनाम और हाला अब एक दूसरे के साथ हैं और आने वाले बच्चे के साथ अपनी आगे की जिंदगी के लिए तैयार हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।